السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآنی واقعات میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کے ہمارے پروگرام کا جو واقعہ ہے وہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو دعوت دینا۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 73 کے درمیان اس کو ذکر فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہ کر اس کے بعد اپنی اہلیہ کو ساتھ میں لے کر آپ اپنے شہر واپس جا رہے تھے، تو آپ کی جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دور پہاڑ پر ایک آگ کو دیکھا، تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ یہیں پر رکیے، میں آگ دیکھ رہا ہوں، وہاں سے آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں گا۔ آپ وہاں پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں پر ایک درخت ہے جو بہت ہی روشن درخت ہے، اور اس میں سے آواز آ رہی ہے کہ اے موسیٰ، ہم نے آپ کو رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر کئی احکام بتائے گئے اور یہ بھی فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاتھ میں میرا ڈنڈا ہے، عصا ہے، میں اس سے کئی کام لیتا ہوں، پتے جھڑاتا ہوں، اپنی بکریاں چراتا ہوں، کئی کام لیتا ہوں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، اس کو زمین پر ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈنڈے کو زمین پر ڈالا تو وہ ڈنڈا بہت ہی بڑا اژدہا بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا لا تخف، آپ ڈریے مت، بلکہ اس کو اپنے ہاتھ میں لیجئے، یہ پہلے کی طرح ہو جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو جب ہاتھ لگائے تو پہلے کی طرح ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو، اپنے دوسرے ہاتھ کے نیچے ڈالو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالا، پھر اس کو نکالا تو بڑا ہی چمکدار ہاتھ بن گیا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ 2 نشانیاں لے کر آپ فرعون کے پاس جائیں اور اسے ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کو یاد ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، فرعون کے پاس تھے، تو فرعون نے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ وہی بچہ ہے جو مجھے مارنے والا ہے یا نہیں مارنے والا ہے، یہ دیکھنے کے لیے اس نے ایک تشت میں ہیرے اور ایک تشت میں آگ کے انگارے رکھے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگ کا انگارہ لے کر منہ میں رکھ لیے تھے، اس سے آپ کی زبان جل گئی تھی اور آپ کو بات کرنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی تھی۔ تو اس کے لیے آپ نے دعا کی کہ اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، اور آپ نے کہا کہ اے اللہ میرے بھائی ہارون کے ذریعے میری مدد فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کیا، آپ کی زبان کی لکنت کو بھی دور کیا، اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی کی مدد کو بھی شامل حال رکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ دونوں انبیاء مل کر فرعون کے پاس گئے، یہ دونوں نبی تھے، دونوں مل کر فرعون کے پاس گئے اور جا کر اسے ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور کہا کہ ہم پر اللہ نے وحی بھیجی ہے اور تجھ کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دینے کے لیے کہا۔ تو اس نے کہا تمہارے پاس کچھ نشانی ہے تو بتاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک جب اس کے سامنے ڈالا تو وہ بہت ہی بڑا جب اژدہا بن گیا، تو تمام درباری حتیٰ کہ فرعون بھی بہت ڈر گیا، اور وہ اژدہا کوئی معمولی نہیں تھا، بلکہ وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کا جو جبڑا ہوتا تھا، اس کا نیچے کا جبڑا زمین پر اور اوپر کا جبڑا محل کے اوپر ہوتا تھا، اتنا بڑا وہ اژدہا تھا۔ تو یہ دیکھ کر وہ بہت ڈر گئے، اور فرعون نے کہا یہ بہت ہی بڑا جادوگر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا کہ یہ بہت بڑے جادوگر ہیں اور یہ جادو ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی معجزہ بتایا اور اپنا ہاتھ والا معجزہ بھی بتایا۔ تو فرعون نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ تو لوگوں سے جب اس نے مشورہ کیا تو مشورہ یہ طے پایا کہ ہم بہت بڑا مقابلہ رکھیں گے اور مقابلے کے لیے شہر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلائیں گے۔ تو مقابلہ طے پایا اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام وہاں پر رکے اور بہت بڑا مقابلہ ہوا۔ مقابلے میں ہوا یہ کہ بہت بڑے جادوگروں کو فرعون نے بلایا اور کہا کہ اگر تم لوگ جیت جائیں تو تم کو میں اپنا قریبی بنا لوں گا، تم کو بہت سارا انعام دوں گا۔
تو ہوا یہ کہ جب مقابلہ طے پایا تو کئی لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ جب کئی لوگ جمع ہو گئے، جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام جب دونوں آمنے سامنے ہو گئے، تو جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ شروعات کرتے ہیں یا ہم شروعات کریں؟ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں؟ یعنی انہوں نے ادباً کہا کہ جادو کی شروعات، مقابلے کی شروعات آپ پہلے کریں گے کہ ہم پہلے کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ پہلے کریں، آپ پہلے ڈالیں۔ تو اس وقت ان لوگوں نے زمین پر رسیاں ڈال دی، اور جب رسیاں ڈال دی تو لوگوں کی نظروں پر پردہ ڈال دیا، لوگوں کی نظروں کو بند کر دیا۔ تو ہوا یہ کہ لوگوں کی نظروں پر جادو ہونے کی وجہ سے رسیاں سانپ دکھائی دینے لگی۔ جب رسیاں سانپ دکھائی دینے لگی تو تمام لوگ پریشان ہو گئے۔ تو اس وقت اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنا عصا زمین پر ڈالیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو جب زمین پر ڈال دیے تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور بہت بڑا وہ اژدہا بن کر جتنے وہاں پر سانپ موجود تھے تمام سانپوں کو وہ نگل گیا۔ جب جادوگروں نے یہ بات دیکھی تو جادوگر فوری سجدے میں گر گئے، فوری وہ سجدے میں گر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت بڑے جادوگر تھے، ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ یہ محض صرف ایک نبی کا معجزہ ہے اور یہ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو فوری سجدے میں گر گئے۔ جب وہ سجدے میں گر گئے تو وہ ایمان لے کر آئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے ایمان لانے کی وجہ پتہ ہے کیا بنی؟ وہ تھا ادب۔ جب مقابلے کی شروعات کرنا تھا تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ادباً کہا کہ شروعات آپ کرتے ہیں یا ہم پہلے کریں؟ تو ان کے صرف یہ پوچھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو نبی کا ادب کرنے سے بھی بہت بڑے انعامات ملتے ہیں۔ پھر جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو فرعون نے ان سے کہا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے کر آئے؟ تو فرعون نے انہیں کہا کہ میں تمہیں بہت سخت عذابات دوں گا، بہت سخت سزائیں دوں گا۔ تو وہ لوگ کہے کہ تو ہمیں کتنا بھی آزمائش میں کیوں نہ مبتلا کرے، ہم اپنے دین سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے۔ تو ان لوگوں نے بہت صبر کیا اور وہ لوگ جنت میں اعلیٰ مقامات کو پا لیے۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ اتنا پیارا واقعہ ہے کہ قرآن نے اس کو ایک نہیں بلکہ کئی جگہ پر ارشاد فرمایا ہے۔ اس واقعے کو ہم کئی جگہ قرآن میں دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس سے درس بھی ہمیں بہت ملتے ہیں۔ درس دیکھیے، ہم نے کئی درس میں سے ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تو اس میں سے کئی لوگ انکار بھی کرتے ہیں۔ تو جب فرعون نے انکار کیا اور مقابلہ رکھا تو وہاں پر آپ نے غور کیا کہ فرعون جب جادوگروں کو بلایا تو خود بلایا تھا، لیکن جب جادوگر ایمان لے کر آئے تو کہا کہ تم بھی انہی کے ساتھی ہو۔ پھر ہمیں یہ بھی اس میں معلوم ہوتا ہے اس نے جادوگروں کو غلط بتایا۔ پھر دوسرا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جادو کے بارے میں، جادو کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہے۔ ایک تو یہ کہ احادیث سے بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جادو حق ہے، جادو ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا ہے، لیکن جادو اسی وقت اثر کرے گا جب اللہ چاہے گا۔ اگر اللہ چاہے کہ جادو اثر نہ کرے تو اثر نہیں ہوگا، اگر اللہ چاہے تو ہی اثر ہوگا ورنہ اثر نہیں ہوگا۔ ہم یہاں پر جب ہم اپنی پریشانیوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جادو کرا دیا، اس نے کرا دیا، اس نے کرا دیا۔ ہم اپنے اوپر آئی ہوئی ہر مصیبت کو جادو کہتے ہیں۔ اس میں سے بعض جادو ہو بھی سکتا ہے، لیکن کئی جگہ پر ہر چیز میں جب ہم یہ کہتے ہیں جادو ہے جادو ہے تو کئی جگہ پر جادو نہیں ہوتا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہماری ہر مصیبت جادو کی وجہ سے ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات ہماری جو مصیبت آتی ہے ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، ہماری ہی کارناموں کی وہ سزا ہوتی ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہاں ہر چیز جادو ہے، بلکہ ہمارے گناہوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن سب سے بہترین چیز یہ اپنے آپ کو اگر جادو سے بچانا ہے، جادو کے اثرات سے اگر بچانا ہے تو ہر رات سوتے وقت سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کریں۔ جادو اگر ہوگا بھی تو اس سے ختم ہو جائے گا۔ اور کبھی اپنے رشتہ داروں پر، ہر رشتہ دار پر ہر مصیبت کی وجہ سے شک نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جادو کرانا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ جادو کرانے کے لیے وقت بھی بہت لگتا ہے، پیسہ بھی بہت لگتا ہے۔
تو ہم جو لوگ خود کے کھانے کے لیے پریشان ہوتے ہیں ہم ان پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ آپ نے ہم پر جادو کرا دیا. تو ایسا نہ کریں، بلکہ ہم آئی ہوئی مصیبت، علاج کرانا کوئی برا نہیں ہے، لیکن ہر مصیبت کو جادو کہنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہمیشہ ہر رات کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں، اس لیے کہ یہ وظیفہ کسی اور نے نہیں، جب رسول اللہ پر جادو ہوا تھا تو اللہ نے یہ وظیفہ بتایا ہے. اللہ نے رسول اللہ پر جادو ہوا تبھی یہ ان دونوں صورتوں کو نازل کیا، اور انہی کے ذریعے سے رسول اللہ پر کیے گئے جادو کو ختم کیا گیا تھا. تو آپ تمام سے یہی گزارش ہے کہ اپنی آئی ہوئی مصیبتوں پر صبر کریں اور ہر چیز کو جادو قرار نہ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.